بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ الرحمن کچھ باتیں عرض کروں گا۔ محترم سامعین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری پہلی ذمہ داری حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اسے اپنا کر ایک عام مسلمان کائنات کے ہر شخص کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے۔ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، جن کے اخلاق کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہو، ان کے اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خلق بڑی شان کی ہے۔ اسی کو اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شیخ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ اپنی نعتیہ کلام میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: تیرے خلق کو حق نے عظیم کی کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آج معاشرے میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، حسد، جھوٹ، فریب اور بے راہ روی کا بنیادی سبب برے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں اچھے اخلاق کے مالک کے لیے جو بشارتیں اور فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر اچھے اخلاق کی ترغیب ملتی ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں احادیث و واقعات کی روشنی میں اچھے اخلاق کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ ترمذی کتاب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 1162۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان اس کا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں بھاری چیز کوئی نہ ہوگی۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر آگ حرام کر دی گئی جو نرم خو، خوش اخلاق اور نیک مجالس میں لوگوں کے قریب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، حرام سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی پرہیزگاری نہیں، اور عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی حسب و نسب نہیں۔ حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کا ادب کرے اور اس کی مدد کرے۔ مستدرک میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کے اکرام اور تعظیم میں اسے لیٹنے اور ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرے، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے غلاموں کو تو خریدتا ہے پھر ان کو آزاد کرتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے لوگوں کو کیوں نہیں خریدتا، جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اللہ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس وقت تک اپنی بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا حتیٰ کہ اسے پورا کر دے اللہ اس پر 5000 اور ایک روایت میں ہے 75000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، اور وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک اور رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آدمی جب نیکی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو ہر لمحہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اس کے اندر تکبر اور برائی نہ پیدا ہو جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ اب تو میں نیک ہو گیا ہوں، اب مجھے مجاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے نیک اور بااخلاق لوگوں کی کچھ علامتیں ذکر کی گئی ہیں کہ ایسے لوگ اپنی خواہشات پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اپنی عبادت میں دل لگاتے ہیں، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اچھی بات کرے یا خاموش رہے، گالی بکنے والا اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو، غیبت کرنے والا نہ ہو، حسد کرنے والا نہ ہو، تکلیف دینے والوں کو بھی گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دے۔ حضرت مالک بن دینار کو ایک شخص گالیاں دیتا تھا، آپ حلوہ بھیجا کرتے تھے، کسی کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہمیں بھیجتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے ہم اسے بھیجتے ہیں۔ ایک بار ایک بزرگ کو کسی نے کھانے پر بلایا، گھر پہنچے تو معذرت کر لی کہ ابھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ 3 بار بلایا، ان بزرگ نے اف تک نہ کیا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کا امتحان لیا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے، یہ معاملہ تو کتے جیسا ہے، بلاؤ تو چلا آتا ہے،
دھتکارو تو چلا جاتا ہے۔ یہی بزرگ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے کہ کسی نے اوپر سے راکھ پھینکی۔ آپ نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ یہ جملہ کہنے لگے، واہ جناب، میں تو آنکھ کا مستحق تھا، شکر ہے راکھ پھینکی گئی۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ وہ عام انسانوں میں اخلاق و محبت، ہر دل عزیزی کے ساتھ اور انہیں گھل مل کر شگفتہ روی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوست دشمن سب سے کشادہ دل ہو کر ملے۔ عام آدمیوں میں وقار کے ساتھ رہنا بہتر ہے، مگر ایسا نہیں کہ تکبر تک پہنچ جائے۔ چلتے ہوئے دائیں بائیں زیادہ مت دیکھو، نہ بار بار مڑ کر کسی کو دیکھو، کسی مجمع کے پاس کھڑے مت ہو، اچھی بات پر کان لگاؤ، بری بات سے غافل ہو جاؤ۔ جو دوست صرف تندرستی کا دوست ہے اس سے بچو، وہ دشمن سے زیادہ برا ہے۔ مجمع میں آدمیوں کے اوپر سے فلان کر مت جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ کسی راہگیر کو گھور گھور کر مت دیکھو، اس میں خود تمہاری ذلت ہے۔ کسی پر آواز مت کسو، مظلوم کی مدد کرو، فریادی کا ساتھ دو، ضعیف، محتاج، بچوں اور معذوروں کو سڑک پار کرا دو۔ راستہ میں پتھر، کانٹا اور کانچ ہو تو سائڈ پر رکھ دو، زیادہ مت ہنسو، اس سے وقار کم ہوتا ہے۔ مسلمان باہم دوستی اور محبت میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونج دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونجنے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز، صدقہ، خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، باہمی اتفاق سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس کی نا اتفاقی دین کو مونجنے والی ہے۔ یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا۔ یعنی سال بھر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تو اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش کریں، یعنی کفر و شرک کریں، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ ان کے درمیان فتنہ فساد پھیلائیں اور نفرتیں بھڑکائیں۔